بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ اس واقعے کو بیان کریں گے قصص الانبیاء سے۔ توبہ آدم با شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سرندیپ میں جا تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم بارضائے الہی خطۂ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم کو دی، گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 مرتبہ دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الاحبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا، آدم کو انہوں نے پتھر کو رگڑ کر آگ نکال لی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائے عین البقر سے لا دیں، اور ایک مشت گندم کی بہشت سے لا دی، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل ٹیڑھا چلنے لگا تب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں نہ پھنستا۔ آدم نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تمہیں رنج و غم برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا، پھر بیل نے ٹیڑھا چلنا شروع کر دیا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری۔ تب بیل نے روح بسوئے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضرع کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس وقت تم پر اذیت ہوگی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلدی جاؤ اور اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گندم بکھیری۔ جب فصل پک گئی تو اس کو کاٹ لیا،
یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گئی۔ زمین نے کہا اے آدم مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلدی تم کو گندم دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گندم کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گندم کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا نے اس سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ آدم علیہ السلام نے چاہ کے کھائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا تأمل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی، آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب کھانے کی طلب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ 7 اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آ گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا، تیرے بدن کی سیاہی مٹ جائے۔ آدم نے اس دن کھانا نہیں کھایا یا روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا تم 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے۔ ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں 120 بار اولاد ہوئی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 180 بار حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی۔ روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں ہی تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم مان لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے حکم عدولی کی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر کار آدم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم سے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی، میں اپنی خدمت میں رکھوں گا، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو دونوں بیٹوں کو فرمایا کہ دونوں بھائی
کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی عکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم بکریاں ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں۔ اشارہ بسوئے آیت کریمہ۔ اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کر، تو وہی حکم الہی سے آتش نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ مینا حاجیوں کا محل مناجات ہے، قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا، جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، اگر کشتی ساکر رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو دروغگو ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متخاصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اور اگر نہ آتی تو جھوٹا ٹھہرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سراغ سومنا کا تھا، متخاصمین پر کے پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغگو ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر کاذب ہوگا جزا اس کو بد ملے گی۔ اشارہ بسوئے آیت کریم۔ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام، حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے قابیل، تیری بہن عکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر کرتا رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ اس کو دفع کرے، اور اس زمانے تک کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے
کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے، اچھا اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ دوزخ کا مستحق ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا جانی دشمن ہو گیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس نے موقع تلاش کر کے حابیل کو مار دیا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر زمین میں سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بھات گرد اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ پس خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو فضیحت کرے، تب کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کوریدتا زمین کو کہ اس کو دکھاوے کہ کس طرح چھپاتا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد اپنے جنگل اور منقار سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب بھائی کا۔ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کورید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی۔ تب اپنی جہالت سے پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد جانے کا قصد کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی اے زمین قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روح بسوئے آسمان کیا اور کہا خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی اے زمین اس کو چھوڑ دے۔
تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا چند روز سے معلوم نہیں کہاں ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب طرح کیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر کو دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مت گریہ و زاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم نے دیکھا اور بولے اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم و حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال دیکھا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے اور روایت کی ہے ابن عباس نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ پرندے بھی اس حال پر گریہ زاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے اور اس وقت تک سوائے حابیل کے اور کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سودا گری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کے بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے مگر حضرت شیس علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں تو آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باس گندم خوری کے اور تم پاک و صاف ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طبق زریں
اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، ترنج و لیمو، انگور، انجیر وغیرہ اس میں رکھ کر اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانپ کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرہ سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیث علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی، ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیث علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی عربی زبان تھی۔ جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا اور کچھ اپنے بیٹے کو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا۔ حضرت شیث علیہ السلام قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے۔ جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے حضور میں اقرار کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا، 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عرفان حق اسلامی کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی اسلامک معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔